السلام علیکم یا علی مدد. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں. یہ ایک مکالمہ ہے قبلہ، ایک مولوی کا ایک علی کے ایک حسین کے ماننے والے کے ساتھ. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی، پہلے دو مصروں پہ آپ ہوں ہاں بھی کر دیں تو ہو گئی عبادت، تیسرے مصرے پہ میں آپ کے چہروں کی زیارت کروں، تیسرے شعر پر میں آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی، کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے. ابھی میں نے پڑھا بالا ہے انبیاء سے نواسا رسول کا. مصرع دیکھیے گا. اچھا قافیے دیکھیں، بہتر قافیہ ہے، حسین ہے ردیف ہے. قافیے بھی آپ نے دیکھنے، مجھے قافیے پر بھی داد چاہیے اور مفہوم پر بھی توجہ چاہیے. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی، کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے، کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا، تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. بہتر حسین ہے، ازبر حسین ہے. اب مولوی کا کلام ختم ہو گیا، اب میں اس سے جواب دے رہا ہوں اور اس کے بعد ایک مصرے میں میرا خیال اور ایک مصرے میں مولوی کا خیال. سماعت کیجئے گا. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنے احباب گھر بیٹھے ہیں آپ کو شعر تیسرا سمجھ میں آ گیا، یقیناً سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ علی کے ماننے والوں کو وہ باتیں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں جو زبانیں نہیں کہتی. یہی کمال ہے مجلس کا کہ ادھوری بات بھی کی جائے تو مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میرے حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا. ایک دن یہ بولا مجھ سے محلے کا مولوی، کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے، کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا، تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. میں نے کہا کہ جان ہو قرباں رسول پر. میں توجہ کیجئے گا صاحبان علم، عزت رسول کی قسم ہے میں دلوں کے تار چھیڑنے جا رہا ہوں، اور یقیناً احباب محبت سے سرشار ہے اور حسین کی محبت جس دل میں ہو یہ ممکن ہی نہیں وہ زبان گویا نہ ہو. ایک دن یہ مجھ سے بولا محلے کا مولوی، کہتے ہو انبیاء سے بھی بہتر حسین ہے، کرتے نہیں ہو ذکر کبھی تم رسول کا، تم کو بس ایک نام ہی ازبر حسین ہے. میں نے کہا کہ جان ہو قرباں رسول پر، صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. سبحان اللہ سبحان نازیہ. میں نے کہا کہ جان ہو قرباں رسول پر، صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین. اب ایک مصرے میں خیال میرا اور ایک میں مولوی کا. بہتر حسین ہے، ازبر حسین ہے، گھر گھر حسین ہے. قافیہ دیکھیے گا، میں پہلا مصرع ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اور اس لیے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں کہ مجھے آپ کی سماعتوں پہ انتہائی اطمینان ہے کہ میں پہلا مصرع کہوں گا، مجھے دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ فوراً وہاں پہنچ جائیں گے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ جان ہو قربا رسول پر، صدقے میں جس رسول کے گھر گھر حسین ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ، کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. زندہ و سلامت. کیا کہیں آپ کی مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ. گھر گھر حسین ہے، ازبر حسین ہے، بہتر حسین ہے. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ، کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. میں وقت کی تنابیں سمیٹ کر اور وقت کی نزاکت اور غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصرع اولا ایک ہی مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کہا کہو تو کروں ذکر مصطفیٰ، کہنے لگا کہ اس میں بھی اکثر حسین ہے. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ، بولا کہ اس ردا کے بھی اندر حسین ہے. سبحان. ابھی قبلہ حدیث کتاب پڑھ رہے تھے. قبلہ میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ، بولا کہ اس ردا کے بھی اندر بہتر حسین ہے، ازبر حسین ہے، گھر گھر حسین ہے، اکثر حسین ہے، اندر حسین. قافیہ دیکھیے گا. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ، بولا کہ اس ردا کے بھی اندر حسین ہے. میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو. صاحبان علم یقین کریں مجھے دوسرا مصرع پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ وہ ذہین مجمع ہے. کبھی لغت میں ذہین کا مطلب قبلہ دیکھیں نا تو ذہین کہتے ہیں اسے جو فوراً ریسیو کرتا ہے، فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، اور یہ صلاحیت سوائے محمد و آل محمد کے ماننے والوں میں کہیں اور نظر ہی نہیں آتی. فوراً سمجھتے ہیں بات، فوراً رد عمل اس کا دیتے ہیں. میں نے کیا نبی کی جو چادر کا تذکرہ، بولا کہ اس ردا کے بھی اندر
حسین ہے۔ شعر دیکھیے گا، میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو، میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو، کہنے لگا کہ سینے کے اوپر حسین ہے۔ سلامت، بڑی نواز، بہت شکریہ، بڑی سلام۔ میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو، کہنے لگا کہ سینے کے، ایک تاریخ میں رقم کر رہا ہوں، پوری ایک تاریخ ہے، ایک مصرے میں، ایک شعر میں ایک حوالہ موجود ہے۔ میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو، کہنے لگا کہ سینے کے اوپر حسین ہے۔ قافیہ دیکھے گا قبلہ، نظر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بیان کروں میں مباہلہ، قافیہ دیکھیے گا، ہے تو آپ پہنچ گئے، میں دوسرا مصرع نہ بھی کہوں تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قافیے کی نسبت سے آپ اس شعر کو دیکھیں، اور عقیدت تو ہے ہی، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ میں نے کہا رسول کے سینے کا ذکر ہو، کہنے لگا کہ سینے کے اوپر حسین ہے۔ میں نے کہا بیان کروں میں مباہلہ، بولا کہ اس میں بھی رخ انور حسین ہے۔ کیا بات، زندہ و سلام۔ بولا کہ اس میں بھی رخ انور حسین ہے۔ شعر دیکھیں، میں اب ہر وہ بندہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بلا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور اس بات کی تائید کریں گے کہ صرف شیعان حیدر کرار نے ہی جنت میں نہیں جانا، بلکہ ہر اس عقیدت مند نے جانا ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری میں مولا نے لکھا ہے جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ اب جب کربلا میں دیکھتے ہیں نا تو ہندو بھی آئے ہوئے ہیں جنہیں حسینی براہمن کہتے ہیں، عیسائی بھی عقیدت کا اظہار کرنے والے۔ اللہ جانے معیار کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے تفسیر امام حسن عسکری کے مطابق کہ ہر وہ بندہ جنت میں جائے گا جس کے دل میں محمد و اہل بیت محمد کی محبت ہے۔ میں ہر اس بندے کے لیے یہ مصرع کہہ رہا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے، یہ 14 کے 14 ساقی یہ کوثر ہیں، یہ 14 کے 14 شافع محشر ہیں، یہ 14 کے 14 اللہ کے چنیدہ ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے ان کے لیے مصرع کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بیان کروں میں مباہلہ، بولا کہ اس میں بھی رخ انور حسین ہے۔ پیچھے رہیں، آپ کا مقدر ہے، ہم سفر ہو گئے تو عبادت اور بہتر انداز میں ہو جائے گی۔ بولا کہ اس میں بھی رخ انور حسین ہے۔ میں نے کہا کہ شافع محشر کی بات ہو، بولا وہاں بھی ساقی کوثر حسین۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولا وہاں بھی ساقی کوثر، بولا وہاں بھی ساقی کوثر حسین ہے۔ دو شعر آرام سے پڑھتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ مزید ہم سفر ہوتا ہوں۔ انسان ہے نا، تقاضے ہوتے ہیں بہت سے، تھکاوٹ کے آثار بھی آتے ہیں، لیکن یہ ذکر وہ ہے جو تھکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ پتہ لگا تھوڑا ردم تبدیل کرنے کے لیے قبلہ میں 2 شعر آرام سے پڑھتا ہوں، قافیے پر بھی اور تاریخ کے اوراق پر بھی نظر رکھیے گا۔ میں نے کہا کہ شافع محشر کی بات ہو، بولا وہاں بھی ساقی کوثر حسین ہے۔ میں نے کہا کہ خطبہ ختم الرسل سناؤں، کہنے لگا کہ اس کے بھی اندر حسین ہے۔ میں نے کہا، میں نے جو دوش احمد مرسل کی بات کی، بولا کہ چھوڑو دوش کے اوپر حسین ہے۔ میں دانستہ آرام سے پڑھا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک مزاج قبلہ بن گیا کہ ہم جب پڑھنے والا زور سے پڑھتا ہے نا تو سننے والا بھی اسی رد عمل میں ویسی ہی داد دیتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے 2 شعر آرام سے پڑھے اور میں نے دیکھا کہ آپ میرے کتنے ہمسفر ہیں، آپ یقیناً میرے ہمسفر ہیں۔ میں نے جو دوش احمد مرسل کی بات کی، بولا کہ چھوڑو دوش کے اوپر حسین ہے۔ اور اس ویڈیو میں فروغ اعضاء کی اس زیر ترتیب مجلس میں یہ اعتراف کر رہا ہوں، اور وہ اعتراف یہ ہے کہ ہم شاعروں کی ایک مجبوری ہے کہ جب ہم ایک شعر میں بات نہیں کہہ سکتے تو پھر ہم 2 شعروں کا سہارا لیتے ہیں۔ مجھ سے ایک شعر میں یہ بات نہیں ہو سکی تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس قابل نہیں، میرا علم اتنا نہیں ہے، میں ایک کم علم طالب علم، تو میں نے 2 شعروں میں بات ایک ہی کی ہے۔ لیکن کمال دیکھیے گا اس کا کہ میں پہلا مصرع پڑھوں گا تو سارا 3 مصروں کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ یہ ہے کمال آپ کے ذہین ہونے کا، اور میں آپ کو قبل از وقت داد دے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پہلے مصرع ہی آپ کو متوجہ کر دے گا۔ میں نے جو دوش احمد مرسل کی بات کی، بولا کہ چھوڑو دوش کے اوپر حسین ہے۔ میں نے کہا نماز رسالت کروں بیاں، یقیناً آپ پہنچ گئے جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن مصروں کی کاٹ بھی تو ایک اپنا تاثر رکھتی ہے نا، اس کے ایک صوتی اثرات ہیں۔ میں نے کہا نماز رسالت بیاں کروں، میں نے کہا نماز رسالت کروں بیاں،
مسجد میں ہیں رسول تو گھر پر حسین ہے. بے توجہ کیجئے گا چوتھے مصرے پر عبادت میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ زبانیں بنی ہی اسی ذکر میں بولنے کے لیے ہے. میں نے کہا نماز رسالت کروں بیاں, مسجد میں ہیں رسول تو گھر پر حسین ہے. کہنے لگا کہ اتنا بھی جاہل نہیں ہوں میں, سجدے میں بھی تو پشت کے اوپر حسین ہے. کہنے لگا کہ اتنا بھی جاہل نہیں ہوں میں, سجدے میں بھی تو پشت کے اوپر حسین ہے. میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ, گریز دیکھیے گا. میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ, دل میں ہے مصطفیٰ تو زباں پر حسین ہے. آئے ہے, یہ بہت نازک مصرع آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا. میں نے کہا بتا میں کروں کیسے تذکرہ, دل میں ہے مصطفیٰ تو زباں پر حسین ہے. کہنے لگا کہ صرف کرو ذکر مصطفیٰ, کہنے لگا کہ صرف کرو ذکر مصطفیٰ, ہر ایک تمہاری بات میں کیوں کر حسین ہے. میں نے کہا کہ کیسے جدائی ہو درمیاں, ہے جس جگہ رسول وہاں پر حسین ہے. نواز زندہ و سلامت, بڑی نواز. کہنے لگا کہ صرف کرو ذکر مصطفیٰ, ہر ایک تمہاری بات میں کیوں کر حسین ہے. میں نے کہا کہ کیسے جدائی ہو درمیاں, ہے جس جگہ رسول وہاں پر حسین ہے. اور قبلہ شعر فہم لوگ بیٹھے ہیں اور قافیے پر آپ کی خاص طور پہ یہ دو شعر کی توجہ چاہتا ہوں. بولا کہ دین میں اور نہیں کوئی معتبر, بولا کہ دین میں اور نہیں کوئی معتبر, میں نے کہا کہ ان میں قداور حسین ہے. ہائے ہائے, بولا کہ دین میں اور نہیں کوئی معتبر, میں نے کہا کہ ان میں قداور حسین ہے. قافیہ دیکھیے گا. میں نے کہا کہ دل سے ذرا سوچ کر بتا, کیا سچ نہیں رسول کا جوہر حسین ہے. ہائے ہائے ہائے, زندہ و سلامت رہے. بس ہوگی میری حاضری, ایک شعر رہ گیا ہے اور اس پر آپ میرے ساتھ بول پڑیں گے تو عبادت اور ایک پیغام کا مجھے آپ کو دینا ہے اور اس پر ختم کر رہا ہوں بات. بولا کہ دین میں اور نہیں کوئی معتبر, میں نے کہا کہ ان میں قداور حسین ہے. میں نے کہا کہ دل سے ذرا سوچ کر بتاؤ, تو جو چاہتا ہوں آخری شعر ہے اور ہوگی میری حاضری. میں نے کہا کہ دل سے ذرا سوچ کر بتا, کیا سچ نہیں رسول کا جوہر حسین ہے. کہنے لگا کہ میرا نبی ہے خدا کا دین, میں نے کہا کہ دین کا مقدر حسین ہے. کیا کہنا, بڑی نوازی.